السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے وہ خاص لمحات، وہ خاص واقعات جن میں صبر، محبت اور غیرت اور ایمان کی روشنی صاف صاف نظر آتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزیز بیوی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کی زندگی میں غم بھی آئے، امتحان بھی آئے، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت اونچا مقام عطا کیا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل کو چھو لینے والی واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیز بیویوں میں سے ایک تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بے حد خوبصورت اور عقل مند خاتون تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی تھوڑی سی سخت مزاج کی تھی، یہاں تک کہ ام المومنین میں سے وہ سب سے زیادہ گرم مزاج مانی جاتی تھی۔ چھوٹی سی بات پر بھی کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ احد کی جنگ کے بعد ان کے پہلے شوہر حضرت حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد کم عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بے وفا دنیا میں ہر خوشی ایک دن رخصت ہو جاتی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ شوہر کو کھو کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا غمگین اور پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مجبور ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اپنے محبوب شوہر کی یادوں میں گم رہتی تھی۔ جب بھی ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہنسی خوشی اور محبت کے لمحات یاد آتے تھے، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہایا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل اپنے محبوب شوہر کی یاد میں ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، حفصہ تم تو میری جان کا ٹکڑا ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ تمہیں اس حالات میں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زندہ ہوتے ہوئے بھی میں مر گیا ہوں۔ صبر کرو میری پیاری بیٹی، یہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے اور ہر کسی کو اسے قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً تمہیں ایسے ہم سفر عطا فرمائے گا جو تمہارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ مگر والد کے ان دلاسا بھرے الفاظوں سے بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم ہلکا نہ ہوا، وہ لگاتار روتی ہی رہتی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کی یہ غمگین حالت برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوہ بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حال ہی میں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھو کر اکیلے پن کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، بھائی عثمان، اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اچھا، آپ کی اس پیشکش پر میں کچھ سوچ کے
آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب دونوں کی ملاقات راستے میں ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ وہ یہ نکاح نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بڑی ہی نرم دلی سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب ہی نہ دیا تھا، نہ حامی بھری اور نہ ہی انکار کیا۔ لگاتار 2 قریبی دوستوں سے اس طرح کا رویہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس ہو کر گھر لوٹ آئے اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کیا، یا رب کائنات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ میرے اتنے پیارے دوست میری بیٹی سے نکاح کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے غم میں ڈوب کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میری بیٹی، یہ کیا بات ہے؟ کیوں کوئی تمہارے لیے رضامند نہیں ہوتا؟ کیوں سب لوگ تم سے منہ موڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے، اچانک غیب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس آواز میں صاف صاف کہا گیا، اے عمر ابن خطاب، آپ رک جائیں، آپ غم نہ کریں۔ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، آپ کی پیشکش کو کوئی ٹھکرانے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ آپ وہی عمر ہیں جن کی اسلام قبول کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا کی تھی۔ صحابہ اکرام نے جب آپ کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری سنی تھی تو تکبیر کی صدائیں بلند کی تھی۔ اسی وقت سے آپ اسلام کے مضبوط سپاہی بن گئے تھے۔ یقیناً اس حالات کے پیچھے اللہ عز و جل کی کوئی بھلائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کے لیے ایسا شوہر چن لیا ہے جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت اور پوری کائنات کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اے عمر، وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ خود اللہ عز و جل کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمہاری بیٹی جنت کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات سن کر کچھ پل کے لیے دنگ رہ گئے، حیرت انگیز ہو گئے۔ ان کا دل خوشی سے بھر گیا اور وہ شکر سکون میں گم ہو کر خاموش ہو گئے۔ تبھی غیب سے پھر آواز آئی، اے عمر کی بیٹی، خوشخبری حاصل کرو، یقیناً یہ پیغام تمہارے لیے بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہے، کیونکہ تم اس شخص کی جوزہ بننے والی ہو جن کے لیے پورے کائنات بیتاب ہے۔ تم اس عظیم ہستی کی عظیم بیوی بننے جا رہی ہو جو پوری امت کے محبت کا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس شخص کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جو ساری انسانیت میں سب سے افضل اور اللہ عز و جل کے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوہ بیٹے حفصہ کے لیے پہلے حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نکاح کا پیغام رکھا تھا، لیکن دونوں نے ہی انکار کر دیا۔ اس سے میرے دل بے حد دکھی ہو گیا۔ سب کچھ سننے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا میں تمہیں ایسی خوشخبری دوں جو عثمان کے لیے بھی بہتر ہو اور تمہارے لیے بھی بہتر ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ضرور فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور عثمان کے لیے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح پیش کرتا ہوں، یعنی میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کروں گا اور عثمان میری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کریں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا انتہا نہ رہی، اور انہوں نے بڑے ہی سکون اور اطمینان سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نکاح اسلام کا سب سے خوبصورت رشتہ۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ مقام جس کی تمنا ہر مومنہ کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پیارے ربی عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔